السلام علیکم اسٹوڈنٹس جی، ویلکم بیک ٹو دا سیکنڈ سیشن آف دس کورس۔ آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے جی ناؤنس کیا ہوتے ہیں اور وربس کیا ہوتے ہیں۔ آج کا سیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے ناؤنس اور وربس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کسی بھی سینٹینس میں، اور ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک سمپل انگلش سینٹینس بنا سکیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم کچھ پریکٹس کریں گے اپنے سینٹینسز بنانے کی، جس میں ہم سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ یوز کریں گے، جس میں سبجیکٹ ناؤنس ہوں گے اور وربس ہی ہوں گے ایز وی ڈسکسڈ۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے اس سیشن میں ہم وربس اور ناؤنس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، اور اس کے بعد کامن ناؤنس اور ورب سے اپنی انڈرسٹینڈنگس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم ایک گائیڈڈ پریکٹس کریں گے جیسے آپ لوگوں نے لاسٹ سیشن میں کی تھی۔ اس کے بعد ایک ریپ اپ Q&A سیشن ہوگا، جس کے لیے ہم گوگل کلاس روم کا یوز کریں گے۔ اگر آپ لوگ اسے فیملیئر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آج میں دوبارہ اس کی انسٹرکشن شیئر کروں گا کہ آپ جو ہے کیسے اس کلاس روم کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہوگی تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہوتی رہے۔ یہ سب پہلے آتے ہیں جی ناؤنس کیا ہوتے ہیں۔ کسی بھی نام، چیز، جگہ یا آئیڈیا کو جو ہے ہم ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل نام کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی آئیڈیا کا نام ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کے نام کی بات کریں تو آپ نے اپنے ڈیلی لائف میں کتنے نام سنے ہوں گے، وہ سب جو ہیں ناؤنس کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی شخص کو اس کے پروفیشن سے یا کسی بھی طرح سے اس کے پروناؤن سے پکارتے ہیں، تو اس کو پروناؤنس تو ہر ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر ہم اس کو پروفیشن سے یا کسی بھی طرح اس کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ اس شخص کے لیے ایک ناؤن ہوگا۔ تو جی اس سینیریو میں دیکھیں، جو ہم پرسن کے لیے یوز کرتے ہیں وہ نام علی بھی ہو سکتا ہے، زید، عمر، بکر، کچھ بھی نام ہو سکتے ہیں۔ یا کسی ٹیچر کو ہم مخاطب کرتے ہیں تو ٹیچر بھی ایک ناؤن ہو سکتا ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، اس کو بھی ہم ناؤن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح بڑی چیزیں ہیں جسے آپ کسی ایک بندے کو مخاطب کر سکتے ہیں، وہ سب ناؤن میں آئیں گی۔ اس کے بعد یہ پلیس، کوئی بھی جگہ، آپ کا گھر، آپ کا اسکول، آپ کا آفس، آپ کا ملک، آپ کا شہر، کوئی بھی جگہ ہے جو اس کا نام وہ بھی ناؤن کے اندر شامل ہوگا۔ اور تھنگ، کسی چیز کا نام، کار، بک، لیپ ٹاپ، ماؤس، کی بورڈ، کچھ بھی جو ہے وہ تھنگز میں آ سکتا ہے، وہ ناؤن ہوگا۔ اس کے بعد آئیڈیا، فار ایگزامپل فریڈم ایک آئیڈیا ہے، ہیپینس ایک آئیڈیا ہے، لو، یہ چیزیں جو ہیں یہ آئیڈیاز ہیں، یہ بھی ناؤنس میں ہوں گی۔ ناؤن سنگولر بھی ہو سکتے ہیں، پلورل بھی ہو سکتے ہیں۔ سنگولر ناؤن اس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک بندے کو نام سے بلا رہے ہیں، اس کے اپنے نام سے بلا رہے ہیں، تو وہ سنگولر ہی ہوگا ہمیشہ۔ جس طرح علی ہے، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے علیز، وہ ایک دوسرے سینیریو میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پلورل کے طور پہ آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک بندے کا نام ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ناؤنس کو آپ پلورل میں یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیچر ہے تو آپ ٹیچرز بول سکتے ہیں، یعنی وہ کچھ آپ زیادہ ٹیچرز کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ٹیچرز بول سکتے ہیں کہ یہ پلورل ناؤن ہے۔ اسی طرح کسی جگہ کے نام کو بھی، فار ایگزامپل اسکول ہے تو آپ اسکولز بول سکتے ہیں، یہ ایک پلورل ناؤن ہوگا۔ یو گیٹ دی آئیڈیا۔ اس طرح چیزیں چلتے ہیں۔ جس کے بعد ہم آتے ہیں ورب پہ۔ ورب کیا ہوتا ہے جی؟ کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ورب کہہ سکتے ہیں، یا اسٹیٹ آف بینگ بھی ورب کہلاتی ہے۔ اسٹیٹ آف بینگ فار ایگزامپل ایم، از، آر، یہ اسٹیٹ آف بینگز ہیں، ان کو ہم سپورٹنگ وربس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایکشن وربس کی طرف آتے ہیں، یہ زیادہ کامن ٹائپ ہے وربس کی۔ تو اس میں فار ایگزامپل رن، ایٹ، پلے، رائٹ، ریڈ، لسن، اسپیک، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی بھی ایکشن ہے، کوئی بھی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ جو کام ہے، وہ ایکشن جو ہے وہ ورب کہلاتا ہے۔ اسٹیٹ آف بینگز بھی ورب ہوتی ہیں، لیکن وہ سپورٹنگ وربز ہوتی ہیں، وہ اس کو آپ ورب تو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ایکشن ورب کی طرح نہیں ہوتی ہیں، جس طرح ایٹ، رن، پلے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جی نیکسٹ آتے ہیں ورب اور
ناؤنس کو کیسے ایک سینٹینس میں یوز کرنا ہے. بیسک سینٹینس کا اسٹرکچر ہم سمجھتے ہیں جی انگلش لینگویج کے سینٹینسز بنتے کیسے ہیں. جو سب سے بیسک سینٹینس ایک ہوتا ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک ناؤن اور ایک ورب. یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک سینٹینس بنانے کے لیے. اس کے ساتھ ہم آبجیکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں. آبجیکٹ جو ہے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو یہ بھی سینٹینس کا حصہ ہو سکتی ہے. لیکن ورب اور ناؤن جو ہیں ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہوتے ہیں کسی بھی سینٹینس کا. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے, علی پلیز کرکٹ. اس میں جو علی ہے وہ ناؤن ہے, جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا ہے. یہ ایک پرسن کا نام ہے جو ناؤن کہلاتا ہے. علی ایک ناؤن ہے. یہاں پہ آئے گا پلیز, تو علی پلیز کرکٹ. پلے اس میں جو ہے وہ ورب ہے, کرکٹ اس میں آبجیکٹ ہے. کوئی وہ سپورٹ کھیل رہا ہے, جو سپورٹ ہے وہ آبجیکٹ ہوگی اس میں, اور کیا کام کر رہا ہے وہ کھیل رہا ہے. تو جو ایکشنیبل چیز ہے جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے پلینگ, یہ کام ہو رہا ہے, تو یہ ہمارا ورب ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے بیسک سینٹینسز بنانے کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ورب اور ناؤن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیسے بیسک سینٹینسز بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہی چلتے ہیں ہم اپنی گائیڈڈ پریکٹس کی طرف. اپنے کسی فیملی ممبر یا فرینڈ کے ساتھ آپ پیئر اپ کر کے ان سینٹینسز کو فارم کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے سینیریوز بنا لیں, جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا, پڑھا تھا کہ آپ کوئی ایسا سینیریو کریٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ جو ہے ناؤن اور ورب کو استعمال کرتے ہوئے سینٹینسز فارم کر سکتے ہیں. اس میں ایگزامپلس میں نے نیچے بتائی ہوئی ہیں. دے پلے فٹ بال ایک ایگزامپل ہے, آئی میک چیئرز ایک ایگزامپل ہے. اس میں جو پروناؤنز یوز ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی سمپل سینٹینس اسٹرکچر میں استعمال ہو سکتے ہیں ناؤن کی جگہ پہ. شی رائٹس اے لیٹر, یہ بھی ایک سینٹینس ہے. یہ گائیڈڈ پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے جی اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ, اپنے فیملی ممبر کے ساتھ, تاکہ آپ لوگ جو ہے بیسک سینٹینس اسٹرکچر سے فیملیئر ہو سکیں. اور جو ہے جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے, تاکہ آپ کو ڈیلی لائف میں مزید سینٹینس فارمیشن میں زیادہ مشکل نہ ہو. سینٹینس فارمیشن کی پریکٹس اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈیلی لائف میں سینٹینس فارم کرنے میں مسئلہ نہ ہو. جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے آپ اتنے ہی انگلش میں بہتر ہوتے جائیں گے, اور اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جی اس کے بعد ہوم ورک اسائنمنٹ ہے ایک چھوٹی سی. آپ لوگوں نے 20 سینٹینسز ایسے بنانے ہیں جس میں ناؤن اور ورب کا استعمال ہو. ناؤن کی جگہ پہ آپ پروناؤنز بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی علی ہے, علی کی جگہ آپ ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں, یعنی وہ کرکٹ کھیلتا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ نے سمپل سینٹینسز بنانے ہیں جس میں صرف ورب اور ناؤن اور جو ہے آبجیکٹ یہ تین چیزیں ہوں. تو چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے, آپ جو ہے ایگزامپلس کے لیے اس ویڈیو کے ارلیئر پارٹ کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور اسائنمنٹ سبمٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک ٹیکسٹ فائل یا ورڈ ڈاکومنٹ یا گوگل ڈاکومنٹ یا PDF جیسے بھی آپ کو ایزی لگے, آپ لوگ ایک ڈاکومنٹ بنائیں جس میں آپ 20 سینٹینسز لکھیں, اور جو ہے ان کو گوگل کلاس روم میں سبمٹ کر دیں. گوگل کلاس روم جوائن کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہ رہے ہیں, یا آپ اپنے انسٹرکٹر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ گوگل کلاس روم کا یوز کریں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گوگل کلاس روم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے اسمارٹ فون پہ, اور اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد اس کے باٹم رائٹ کارنر پہ آپ کو ایک پلس کا بٹن ملے گا. تو اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں گے, ایک کریٹ اے کلاس اور ایک جوائن اے کلاس. آپ نے جوائن اے کلاس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ لوگوں سے کلاس کا کوڈ پوچھے گا, جوائننگ کوڈ پوچھے گا. وہاں پہ آپ نے جو ہے یہ اسمال یو ہے, آپ نے وہاں پہ یہ کوڈ استعمال کرنا ہے, UPN-F6N5. یہ آپ کا کلاس روم کوڈ ہے. جیسے ہی آپ کوڈ لکھ کے آپ اوکے کریں گے تو آپ کلاس روم کے اندر انٹر ہو جائیں گے. تو جی اگر یہ جو کوڈ ہے یہ کیس سینسٹیو ہے, اس میں آپ کوشش کیجیے گا کہ جیسے کریکٹرز مینشن ہے آپ اسی طرح ان کو لکھیں, تاکہ آپ کو کلاس روم جوائن کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر آپ اسمارٹ فون کے تھرو کلاس روم جوائن نہیں کر سکتے, یعنی آپ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے, تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ, کمپیوٹر یا PC جس طرح بھی ہے, آپ اس نیچے دیے گئے لنک پہ
اس لنک کو کلک کریں، یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ویڈیو کی۔ اس لنک کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک براؤزر میں ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ کو انویٹیشن ایکسیپٹ کرنے کا ایک بٹن نظر آئے گا کلاس روم کی۔ تو جیسے ہی آپ انویٹیشن ایکسیپٹ کریں گے آپ کلاس روم کے اندر ان ہو جائیں گے، اور وہاں پہ آپ نے آج کے لیکچر کی پوسٹ ڈھونڈ لینی ہے، اور اس کے نیچے اپنا کوسچن کیوری یا سجیشن آپ نے وہاں پہ لکھ کے ہمیں بھیج دینی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنے زیادہ سے زیادہ کوشچنس کے ریپلائز میں کر سکوں اتنے میں کروں گا۔ تو جی دیٹس فار ٹوڈے، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنی انگلش پہ جو ہے محنت کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے رہیں۔ آپ نے اسائنمنٹس لازمی بنانی ہیں تاکہ جو ہے آپ کی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی رہے، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو جو ہے ٹیسٹ وغیرہ لینے میں، اسائنمنٹس جو ہے کوئزز وغیرہ لینے میں اتنا مسئلہ نہ ہو۔ پریکٹس ضروری ہے جی، پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ پھر ہی بہتر ہوں گے۔ پریکٹس میں میکس اے مین پرفیکٹ۔ تو جی کوشش کریں کہ جو اسائنمنٹس مل رہی ہیں ان کو پراپر ٹائم پہ جو ہے سبمٹ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ جی۔